السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک حافظ قرآن لڑکا پر خبر میں اللہ کا عذاب کیوں ہوا۔ اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اسے سب لوگ حافظ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا اصل نام احمد تھا، لیکن لوگ اسے عزت اور احترام کے ساتھ حافظ احمد کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر کوئی اس کی قرآن کی تلاوت اور اس کے علم سے متاثر تھا۔ احمد کا ذکر پورے گاؤں میں تھا اور مسجد میں اس کے درس میں لوگ دور دور سے شامل ہوتے تھے۔ لوگ اسے ایک بڑی مخلص اور پرہیزگار شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن احمد کی اصل زندگی کچھ اور ہی تھی۔ اس کے دل میں اخلاص اور عبادت کا جذبہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں بس لوگوں کی تعریف اور عزت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ اس کی رات دن قرآن کو یاد کرنے اور لوگوں کے سامنے پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ صرف ظاہری دکھانا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا، دیکھو لوگ مجھے کتنی عزت دیتے ہیں، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ مجھے قرآن پڑھتے دیکھے اور میری تعریف کرے۔ یہ ان کا راز تھا جو صرف اس کے کچھ قریب دوستوں کو معلوم تھا۔ دن گزرتا رہا اور احمد نے قرآن مکمل کر لیا۔ اس کا قرات و تجوید کمال کا تھا اور وہ مسجد میں تراویح میں لوگوں کی امامت بھی کرتا تھا۔ ہر کوئی اس سے تاثر لیتا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنی قسمت سمجھتا۔ لیکن احمد اپنے اندر کی شیطان سے نہیں بچ سکا۔ اس کے اندر اپنی تعریف سننے کا ایسا شوق تھا کہ اس کی عبادت صرف نام دکھانا بن گئی تھی۔ ایک دن احمد بیمار ہو گیا۔ شروع میں تو وہ سمجھا کہ بس ایک عام بخار ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ گاؤں کے حاکم بھی اس کا علاج نہیں کر سکے۔ احمد کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر روتی اور اللہ سے دعا کرتی، اس کا بیٹا صحت مند ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ احمد کا بخار بڑھتی گئی اور چند دنوں میں وہ دنیا سے چل گیا۔ اس کے انتقال پر گاؤں میں غم اور افسوس کے لہر دوڑی۔ اس کے انتقال پر گاؤں میں غم اور افسوس لوگ ہونے لگے۔ ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل ہوا اور اس کا جنازہ بڑا دھوم دھام سے اٹھایا گیا۔ احمد کے دوستوں نے کہا کہ وہ ایک سچا حافظ قرآن تھا اور اس کی قبر کو بھی عزت کے ساتھ بند کیا گیا۔ اس کے قبر پر لوگ پھول اور دعائیں پڑھنے آئے۔ ہر شخص یہ سمجھا رہا تھا کہ احمد کا مقام اب آسمان پر ہے اور اسے جنت میں اونچے درجے ملیں گے، لیکن قبر میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ جب لوگ واپس چل گئے اور قبر کے اندھیری چھا گئی تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا احمد سے سوال جواب کرے۔ فرشتے نے اسے جگایا اور کہا، تم کچھ سوالات ہیں۔ پہلے سوال یہ ہے کہ تم نے قرآن کس مقصد کے لیے یاد کیا تھا؟ احمد گھبرا گیا۔ اس نے ڈر کے مارے جواب دیا، اللہ کے لیے۔ فرشتے نے کہا، جھوٹ مت بولو احمد، تم نے قرآن صرف اللہ سے تعریف اور عزت حاصل کرنے کے لیے یاد کیا تھا۔ تمہاری نیت مخلص نہیں تھی اور تم نے اپنے اعمال کو صرف دنیا کے لوگوں کے لیے کیا۔ احمد کا رنگ اڑ گیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا، تمہارے اعمال صرف دکھانا تھا اور تمہاری عبادت صرف ظاہری تھی۔ تم نے لوگوں کے سامنے اپنے کو دکھانے کے لیے، اللہ کے ڈر تمہارے دل میں نہیں تھا۔ اس لمحے احمد پر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ اس کی قبر میں جلتی ہوئی آگ برسنے لگی اور وہ چیخنے چلانے لگا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کا سانس رک رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی قبر ایک سکڑی ہوئی جگہ بن گئی ہے۔ اسے یہ عذاب اس کی جھوٹ اور ریاکاری کی وجہ سے مل رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا، تمہیں اللہ نے اس لیے سزا دیا کہ تم نے اپنے اعمال میں اخلاص نہیں رکھا۔ تم نے اپنے اعمال صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے اور تمہارا مقصد اللہ کا رضا نہیں تھا۔
احمد کے چھینکیں قبر کے اندر میں گزر رہے تھے۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ صرف ان اعمال قبول کرتے ہیں جو دل سے اور خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن اب سب کچھ دیر ہو چکا تھا۔ اللہ کا عذاب اس پر تھا اور وہ ایک ایسا اجنبی میں مبتلا تھا کہ جیسا وہ اب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت بن جاتا ہے۔ لوگوں کی تعریف اور عزت پانے کی جذبات میں کھو جانا اور اپنے اعمال کو ظاہری دکھانا بنا دینا انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب لے جا سکتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور اس کی عبادت میں مخلص ہونا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں صرف ندامت اور شرمندگی ملے گی۔ اس واقعہ سے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کا عذاب صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو اس کے رضا کے بغیر صرف دکھوانے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اپنے اعمال کو دل سے اور مخلص طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں صرف اللہ کی رضا کا اعمال قبول ہوں گے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔